بچے کو حضرت ابو سلمہ کے خاندان کے ساتھ جانے دیا گیا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ سسرال نے، حضرت ابو سلمہ کا جو سسرال تھا انہوں نے رکھ لی، اور حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ اکیلے مدینے چلے گئے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کو اپنی بیوی سے محبت بھی ہو، اپنی اولاد سے بھی محبت ہو، اس کو ڈپرائیو کر دیا جائے، اس کو محروم کر دیا جائے، اور وہ اکیلے وہ سفر کرے۔ 1 سال تک ابو سلمہ کی جو بیوی تھیں، ان کی زوجہ محترمہ، وہ اسی مقام پر جس کا نام تھا بطحہ، اسی مقام پر آ کر وہاں پر بیٹھ کے روتی۔ 1 سال تک وہ وہاں پر اسی مقام پر ہر روز آتی اور وہاں پر بیٹھ کر روتی، اپنے بچے کی یاد میں اور اپنے خاوند کی یاد میں۔ تو ایک شخص نے، ان کے خاندان کے ایک شخص نے ان کو دیکھا 1 سال بعد، انہوں نے کہا اس کو جانے دو، اس پر ظلم کیوں کر رہے ہو، یہ تو رو رو کے مر جائے گی، اس کو جانے دو۔ تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی، اور وہ اکیلے اپنے بچے کو لے کر نکلی مکے سے ہجرت کرنے کے لیے، اور اکیلی چلی 500 میل کا سفر، 500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے۔ 500 کلومیٹر ہے، مکے اور مدینے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 500 کلومیٹر ہے، اور 500 کلومیٹر جو ہے یہ آپ کا جو ہے لاہور اور اسلام آباد کا موٹر وے نہیں ہے، جس پر آپ چلیں گے تو آپ کو KFC بھی ملے گی، آپ کو قیام و طعام کے بھی مراکز ملیں گے، آپ کو پیٹرول سٹیشنز مل جائیں گے، آپ کو ہزاروں گاڑیاں آتی جاتی ملیں گی، کسی نے آپ کو چلتے ہوئے دیکھ لیا بچے کے ساتھ تو آپ کو گاڑی میں بٹھا کے لفٹ بھی دے دیں گے۔ یہ وہ کام نہیں تھا، یہ وہ سلسلہ نہیں تھا۔ یہ 500 کلومیٹر تھے سن 7ویں صدی عیسوی کے، جو صحرا، بیابان، رات بھی اکیلی دن بھی اکیلا، بے یار و مددگار، اللہ کی مدد ساتھ، بس۔ تو یہ خاتون نکل پڑیں، اور بہت دور جا کر ان کو ایک صحابی ملے، اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو بتایا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ مدینہ تک پہنچائیں گے۔ غالباً ان کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ۔ عثمان بن ابی طلحہ نے جب ان کو بچے کے ساتھ پایا ایک بیابان میں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے شوہر تک پہنچاؤں گا۔ تو جب قبا کی آبادی نظر آئی، مدینے سے کچھ فاصلے پر باہر کے علاقے میں، اب تو مدینے سے جڑ گئی ہے وہ آبادی، لیکن اس وقت مدینے کی آبادی سے کچھ ہٹ کے قبا کا علاقہ تھا، قبا کا قصبہ تھا۔ جب اس کی آبادی نظر آئی تو عثمان بن ابی طلحہ نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کے شوہر اس آبادی میں انہی لوگوں کے پاس ہیں۔ یہ ایک مثال تھی ہجرت کی، یعنی اگر تفصیلات میں جائیں، آپ اس عورت کی کیفیت کو ذرا امیجن کریں کہ جو پیدل اپنے بچے کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے وہ کیوں کر رہی تھی؟ پہلے تو وہ اسلام کے لیے نکلے تھے نا، اور اگر وہ کافرہ ہوتی تو مکے میں ہی ٹک جاتی، وہ مکے میں ہی کہتی کہ میرا خاوند چلا گیا، اب اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ایمان کی طاقت اتنی مضبوط طاقت ہے کہ انسان کے سامنے اگر مشکلات کے پہاڑ بھی ہوں تو اللہ وہ بھی آسان کر دیتے ہیں۔ ایمان نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی ہیں، وہ بھی پہاڑ نظر آتے ہیں۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا آپ اسلام کے راستے میں کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو مشکلات ہیں، چیلنجز ہے، وہ آپ کو بہت بڑے بڑے لگیں گے، لیکن جب ایمان پختہ ہو گیا، اللہ پر یقین قائم ہو گیا، تو آپ کو بہت بڑی بڑی مشکلات بھی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، اور اللہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیں گے، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیں گے۔